نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين يصبح وحين يمسي 3 مرات تکفیہ من کل شیء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے ہر قسم کی بلاؤں کو اپنے سے کیسے دور کیا جائے اور ہر قسم کے خوف کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور سرکش شیاطین، جنات اور انسانوں کی نظر بد سے کیسے بچا جائے، اس حوالے سے چند ایک گزارشات کرنی مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی ہر قسم کی تکلیف، بلیات و آفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ لیا، یعنی قل هو اللہ احد، اس کو 3 مرتبہ صبح کے وقت، 3 مرتبہ شام کے وقت، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو جو بندہ صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھ لے گا تو یہ تینوں کی تینوں صورتیں اس آدمی کے لیے ہر قسم کی جو آفات و بلیات ہے اس سے حفاظت کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی، اور ان تینوں صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر قسم کے شر سے، فتنے سے اللہ پاک اس آدمی کی حفاظت فرما لیں گے۔ دوسرا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس بیماری میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارکہ ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس آپ علیہ الصلوۃ والسلام معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسد اطہر کے اوپر خود دم فرما لیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا کہ جب مرض جو تھا وہ شدت اختیار کر گیا تو ان صورتوں کے ذریعے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کے اوپر آپ دم فرمایا کرتی تھی۔ آگے فرمایا کہ مگر جسد اطہر کے اوپر خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس ہی پھیرا کرتی تھی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میرے ہاتھوں کے اندر اتنی برکت نہیں جس قدر برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی تھی۔ تو دیکھیں کہ اس روایت میں ایک بات تو یہ ہمارے سمجھ میں آتی ہے، سامنے آتی ہے کہ دم کرنا اگر کوئی بندہ خود اپنے آپ پر دم کرنا چاہے دم کر سکتا ہے، اگر کسی سے دم کروانا چاہے تو کسی سے بھی دم کروایا جا سکتا ہے، کوئی قرآنی آیات کے ذریعے سے یا احادیث سے مبارکہ کے اندر جن دعاؤں کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دعاؤں کے ذریعے سے خود بھی اپنے اوپر دم کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی اور سے بھی دم کروانا چاہے تو اس سے بھی دم کسی اور سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور تیسری روایت میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم مقامات جوفہ اور ابوا ہم اس کے درمیان میں چل رہے تھے کہ چلتے اچانک بڑی تیز جو تھی وہ ہوا آنی شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی تاریکی وہ پھیل گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فلق اور سورۃ الناس یعنی معوذتین پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ بن عامر کہتے ہیں مجھے بھی یہ بات ارشاد فرمانے لگے کہ اے عقبہ بن عامر، آپ بھی ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 صورتوں کو نازل فرمایا اور ان کے نازل ہونے کے بعد پھر جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ پاک سے پناہ مانگتے تھے، جب یہ 2 صورتوں کا نزول ہوا پھر ان 2 صورتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل، ہر تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پڑھ کر کے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو دیکھیں اگر کہیں پر یہ تیز و تند ہوا کا چکر ہو
اور تاریکی چھا جائے تو اس صورت میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے جنات اور انسانوں کی بد نظری سے مختلف دعاؤں سے اللہ پاک سے حفاظت اور پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین کو نازل فرما دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صورتوں کو ہی لازم پکڑ لیا، پھر آپ ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، امن میں اور اللہ پاک کی پناہ میں آ جایا کرتے تھے۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے، اگر میں اور آپ ہر قسم کی بلا سے، ہر قسم کی آفت سے بچنا چاہتے ہیں، یقیناً بچنا چاہتے ہیں، اور طریقی اور ظلمت سے بچنا چاہتے ہیں، اور انسانوں کی بد نظری سے اور جنات کی بد نظری سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا آپ کا اپنا عمل بھی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں قول بھی ہے۔ تو یہ دو صورتیں اور اس کے ساتھ سورۃ قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پناہ مانگے تو ان تینوں صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی مشکلات، آفات و بلیات اور انسانوں کی بد نظری اور اسی طرح جنات کی نظر بد سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔